رانا صاحب 9 مئی کے اوپر ایک لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ تھا، آرمی چیف کے خلاف ایک آپریشن تھا، ملٹری بلڈنگز کے باہر جا کے مظاہرے کرنے، آرمی چیف کی اتھارٹی کو کوسچن کرنا، تاکہ یا تو وہ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں تو یا اتنا غصہ کھا جائیں کہ ماشاء اللہ لگا دیں۔ کوئی ایسی کوئی رپورٹس ہیں کیا؟ انٹیلیجنس کی ابھی تک اسیسمنٹس کیا ہیں؟ آپ لوگوں کی اطلاعات کیا ہیں؟ دیکھیں، اس میں کوئی ایسی رپورٹ تو نہیں ہے کہ جس کے متعلق کوئی جس کی بیک گراؤنڈ میں کوئی انویسٹیگیٹو پروسیس یا انکوائری پروسیس جو ہے وہ آپٹ کیا گیا ہو، لیکن یہ ریومرز 2014 میں بھی تھی۔ اس وقت بھی یہ یہاں پہ جو دھرنا ارینج کیا گیا تھا اس کو ارینج کرنے والے بھی کچھ لوگ تھے، اور ان کا الٹیمیٹ مقصد یہی تھا کہ یہاں پہ جب پریشر بلٹ ہوگا تو آرمی لیڈرشپ جو ہے وہ یا خود سٹیپ ڈاؤن ہوگی تو یا پھر جو ہے وہ یہاں پہ مارشل لا لگا دے گی۔ لیکن اس وقت بھی پارلیمنٹ متحد ہوئی، پارلیمنٹ کا اجلاس جو ہے وہ متواتر ان سیشن رہا، اور وہ پریشر جو تھے وہ سبسائڈ ہو گئے، اور اس کے بعد دھرنا جو ہے وہ ناکام ہو کے اٹھ گیا۔ اب چلیں، ان بلیک اینڈ وائٹ تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ مصدقہ ہونے کی حد تک جو ہے وہ ہمارے بھی اور آپ کے بھی علم میں ہیں کہ یہ جو دھرنا ارینج ہوا تھا یہ آرمی چیف کی تعیناتی کے پروسیس کو جو ہے وہ ٹیمپر کرنے کے لیے جو ہے وہ ہوا تھا، نومبر میں جو ہوا تھا، اور جو نومبر میں ہوا تھا اس کی پھر ٹائم لائن تھی، اس کو پھر روکا جانا، آ جائے گا، کل آئے گا، اتنی تو 9 مئی کا ہدف بھی آرمی چیف تھا، اور جو ہے یہ اس وقت بھی آرمی چیف کی تعیناتی ہدف تھی، اور اب بھی عسکری قیادت جو ہے وہ ہدف تھی۔ ہدف عسکری قیادت، جی بالکل وہ تھی۔ لیکن عسکری قیادت اگر ہدف تھی تو پھر عسکری قیادت کو ریٹائرڈ لوگوں کی طرف یا ان لابیز کی طرف بھی نظر ڈالنی چاہیے جو بڑے عرصے سے مختلف طریقے سے خبروں کی زینت بنتے ہیں کہ وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے وقت بھی ان کا نادرا سے ریکارڈ چرایا گیا، سعودی عرب کو جا کے کیا بتایا گیا، ایران کے وزٹ کو کیا رنگ دیا گیا، ان سارے تک بتایا جائے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ دیکھیں، ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ میں یعنی اپنی اسیسمنٹ کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جتنی انفارمیشن ہمیں تو انفارمیشن جو ہے وہ اسیسمنٹ کی بنیاد کے اوپر ہے نا، لیکن ان کے پاس تو ریئل انفارمیشن ہے۔ اگر ہمیں یہ احساس یا ہمیں نادرا سے آرمی چیف کا ریکارڈ کس نے چرایا؟ وہ لوگ پکڑے گئے ہیں، وہ لوگ سعودی عرب کو کس نے جا کے کہا کہ ان کا ایران کے وزٹ کے اوپر وہ کون تھے؟ جی وہ سارے لوگ جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں اور انڈر انویسٹیگیشن۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جس طرح سے یہ انفارمیشن لنک کر رہی ہے، نہیں چاہیے سر؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ انفارمیشن جو ہے یہ انہی کی طرف سے، یعنی ادارے کی طرف سے جس وہ نتیجے پہ پہنچے، کیونکہ ان کا ایک اپنا سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت وہ بعض لوگوں کو ٹرائی کرتے ہیں لیکن اس کی کوئی خبر نہیں دیتے، اور بعض لوگوں کو ٹرائل کرنے کے بعد سزا دینے کے بعد جو ہے وہ پھر سول کو بھی بھیج دیتے ہیں اور ساتھ پوری انفارمیشن بھیج دیتے ہیں۔ اب ان باتوں کے اوپر انہوں نے کیا طریقہ کار اب اپنانا ہے یہ ان کا استحقاق ہے، لیکن اگر ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ یہ جو لانگ مارچ تھا یہ کس مقصد کے لیے تھا، اور ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ اب بھی یہ سارا اس دن 9 مئی کو حملہ آور ہونے کا جو ہے وہ مقصد یہی تھا کہ حملہ آور ہوں، اور پھر اس حملے کی ذمہ داری جو ہے وہ عسکری قیادت کے اوپر ڈالیں کہ جی دیکھیں یہ آپ کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے، اور وہ انڈر پریشر آئیں، اور یا پھر وہ گورنمنٹ کا کچھ کریں یا اپنا جو ہے وہ بیسیکلی تو آرمی چیف کی اتھارٹی کو وہ چیلنج کر رہے تھے نا۔ دیکھیے کہ نومبر کے مہینے میں ان کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے سے لے کر ایک باقاعدہ ماحول تھا پورا، جس میں کوئی کہتے تھے وہ ایک دن پہلے ریٹائر ہو جائیں گے، وہ لگ نہیں سکتے، پھر سوشل میڈیا پہ کیمپین، پھر نادرا کا ریکارڈ، پھر سعودیز کو کیا کہانیاں کرائی گئیں، یہ ایک باقاعدہ ایک سلسلہ ہے۔ تو اگر فوج اس کے اوپر ٹرانسپیرنٹلی آ کے بتائے کہ وہ کون سے ایلیمنٹ ہیں انٹرنلی، یعنی ان کے خلاف وہ اہل تشیع والا جو معاملہ شروع ہوا تھا، دیکھیں وہ اسی لیے تھا، ایران گئے، ان کی فیملی کا ریکارڈ، ان کے سسرال کا تعلق جنگ سے ہے، وہ باقاعدہ ایک طریقے سے سسٹمیٹکلی چیزیں جو اہل سنت ہیں وہ بھی جاتے ہیں زیارت کے لیے، مطلب ان کی فیملی، آرمی چیف کی فیملی کے اوپر کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ ان کا تعلق اہل تشیع سے نہیں ہے، مطلب اہل تشیع ہونا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن سعودی عرب کو جا کے باقاعدہ ایک چیز کنوے کی گئی تھی اس لیے کہ وہ ان کے خلاف ایک اور ماحول پیدا کیا جائے، تو ان لوگوں کی نشاندہی کر کے قوم کو بتانا چاہیے، یہ تو پاکستان کے مفاد کے خلاف خیال ہے کہ ان لوگوں کی نشاندہی میں جو ہے وہ ادارے کو تو کوئی شک شبہ نہیں نہ ہوگا۔ ہم تو بات کر رہے ہیں نا شک شبے کی بنیاد کے اوپر یا اپنی ایک اسیسمنٹ کی بنیاد کے اوپر، لیکن ان کے پاس تو بالکل پکچر جو ہے وہ کلیئر ہے،
اور ان کے پاس تو عمران خان کی پکچر بھی پوری طرح سے کلیئر ہے. وہ کیا پکچر ہے؟ کہ اس کا بھی غیر ملکی پاکستان دشمن ایجنسی سے اس کا تعلق ہے. سر یہ آپ سیاسی دشمنی نکال رہے ہیں. نہیں، لابی سے اس کا تعلق ہے، اور وہ لابی جو ہے وہ اس کو مسلسل اور تسلسل کے ساتھ سپورٹ کر جس رہی ہے. طرح وہ نواز شریف کو کہتے تھے نا مودی کا یار، تو آپ اس کو کہہ کے کہ غیر ملکی لابیز کے ساتھ اپنی سیاسی مخالفت نکال لیں. سیاسی مخالفت کو ہمیں غیر ملکی ایجنٹ قرار دینے تک نہیں لے جانا چاہیے. نہیں، سیاسی مخالفت کو سیاسی مخالفت نہیں. تو رکھیں. آپ اب اس میں یہ جو اب اپنا وہ کانگریس مین کے ساتھ جو ان کی گفتگو سامنے آ رہی ہے، امریکہ میں جو لابی سسٹم جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، یہ ساری ان کی جو ایفرٹس ہیں، یہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے آئی ایم ایف جو ہم تک ابھی تک ہمارے ساتھ جو ہے وہ یعنی آنکھ مچولی کر رہا ہے، ان ساری چیزوں کے پیچھے اگر یہ ہے تو پھر آپ اتنا ہمیں کہنے کی اجازت دیں نا. سر یہ عمران خان کی دو رخی پالیسی کی نشاندہی کرتا ہے. پہلے کہتے تھے کہ امریکیوں نے یہاں میری حکومت گرا دی ہے، دھمکیوں میں خط آیا ہے، تو پھر اب انہی سے مدد مانگ رہے ہیں. ہیومن رائٹس وائلیشنز کے اوپر یا پولیٹیکل اگر ورکرز پکڑے جائیں تو دنیا ساری میں طریقہ کار موجود ہے کہ اپنے ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کا. غیر ملکی ایجنٹ قرار دینا جو آئی ایم ایف کو اپنے وزیر خزانہ سے بہت برا ایکشن تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو پھر اس کے اوپر کوئی بات پوچھ ہوئی ہے؟ آپ نے بات کرنی ہے. کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ ایک فائنانس منسٹر پنجاب والے نے تو کہا تھا کہ اس سے پاکستان کا مفاد تو ہرٹ نہیں ہوگا، باقیوں نے نہیں کیا. لغاری صاحب نے بولا تھا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں، اور پھر جب ان چیزوں کے غلط رزلٹس سامنے آتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو بہت غلط ہو گیا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس وقت کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تھا. اب اس وقت کچھ نہ کچھ کیا ہو، مقدمہ درج کرو، اگلے دن بندہ یا ڈسچارج ہے یا بیل پہ ہے. رانا صاحب جب نواز شریف کی واپسی کا سوال آتا ہے تو عام طور پر آپ لوگ اسے الیکشن سے منسلک کر دیتے ہیں. کیا الیکشنز اب نومبر میں ہی ہوں گے یا آپ اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں؟ جی انشاءاللہ تعالی اکتوبر نومبر میں. اکتوبر نومبر میں تو نواز شریف کی واپسی تو پھر اب ہو جانی چاہیے. 13 اگست کو اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر کے جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائیں گی. لاسٹ ڈے ہو تو 60 دن بنتے ہیں. اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا. صحیح. کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اگر 2 دن پہ اسمبلیاں پہلے ڈیزالو ہوتی ہیں تو 90 ہو جائیں گے. 13 نومبر تک ہوگا. اگر اسی دن ہوتی ہیں تو پھر 13 اکتوبر ہو جائے تو الیکشن اس میں ہو جائے گا. یہ اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا کام ہے کہ وہ الیکشن آگے دھکا مارنے کی آپ کی کوئی نیت تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل دھکا. دیکھیں ہماری پارٹی میں بھی اس کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ تو نہیں ہوا، لیکن لیڈرشپ میں بھی اور باقی قیادت میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ دھکے چکے لگانے والی بات جو ہے درست نہیں ہوگی، اور ہمیں الیکشن جو ہے وہ ٹائم پہ ہونا چاہیے. اور جس وقت ہم پنجاب کا الیکشن روک رہے تھے ہم اس لیے نہیں روک رہے تھے کہ ہم کو الیکشن سے بھاگ رہے تھے. یہ مثبت سوچ ہوگی اگر آپ وقت پہ الیکشن کرائیں. ہمارا یہی موقف تھا کہ الیکشن جو ہے وہ جو آئین میں اسکیم دی گئی اس کے مطابق ہونے چاہیے، اور صوبائی اور قومی اسمبلی کا. نواز شریف کی واپسی واپسی جو ہے دیکھیں جی پارٹی کو تو ان کی ضرورت اس وقت ہوگی جب پارٹی الیکشن میں جا رہی ہوگی. تو آگے سر پہ آگے سر تو بس ٹھیک ہے، پھر آ جائیں گے. جون اینڈ آنے والا ہے تو اگر اکتوبر میں الیکشنز ہوتے ہیں اٹس ناٹ فار اوے. اب تو پھر انہیں آ کے کیمپین اپنی کبھی بھی فار اوے 2-2.5 ماہ تو ہے نا ابھی بیچ میں. پہلے ان کا عدالتی معاملہ دیکھیں گے. ان کا عدالتی معاملہ میرا خیال ہے کہ پروٹیکٹیو بیل جس طرح سے باقی سب کو ملی ہے ان کو ملنی چاہیے، کیونکہ ان کا کیس تو ویسے بھی میڈم صفدر اور نہ میڈم مریم نواز صاحبہ اور صفدر صاحب کا جو اپیل ایکسیپٹ ہوئی ہے اس اپیل کا فیصلہ پڑے. اس فیصلے میں ہی لکھا ہے کہ وہ پارٹی کی سوچ نہیں ہے کہ کب آنا چاہیے، جولائی اگست کوئی ٹائم دیں. پارٹی کی سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن قائد کو تو ریکویسٹ ہی کی جا سکتی ہے نا. پارٹی نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس مرتبہ الیکشن جب بھی ہوں وہ پارٹی کو لیڈ کریں، اور انہوں نے یہ جو ریکویسٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور وعدہ بھی کر لیا کہ انشاءاللہ تعالی میں آؤں گا. جہانگیر ترین نئی پارٹی کی بنیاد رکھنے والے ہیں، کیا پنجاب میں آپ کے لیے تھریٹ بنے گی جے کے ٹی کی پارٹی؟ دیکھیے اس معاملے میں فیصلہ تو پارٹی نے کرنا ہے، پارٹی لیڈرشپ نے کرنا ہے لیکن میری ایک اپنی سوچ ہے اور میں اپنی حیثیت میں جو ہے وہ ضرور پارٹی لیڈرشپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمیں اس کے اوپر بالکل ٹھنڈے رہنا چاہیے. معاملہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا ووٹ کہیں نہیں جائے گا، نہ کہیں گیا ہے. میاں نواز شریف کا ووٹ انٹیکٹ ہے. اب جو دوسری سائڈ کا ووٹ ہے پنجاب میں مقابلہ بٹوین پی ٹی آئی اینڈ پی ایم ایل این ہی تھا، اس میں اور کوئی نہیں تھا. اب دوسری طرف جو ہے ان کے 9 مئی کے ایکٹ کے بعد جو وہاں پہ ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے وہ 2 جگہ پہ ہو جائے، وہ 3 جگہ پہ ہو جائے، وہ ہمیں افیکٹ نہیں کرتی. پی ٹی آئی 2 حصوں میں بھی بٹ سکتی ہے اور 3 حصوں میں بھی بٹ سکتی ہے. 3 میں اس طرح سے بٹ سکتی ہے کہ اس کا ایک حصہ تو پیپلز پارٹی میں جائے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس زیادہ گنجائش ہے. ہمارے پاس گنجائش کم ہے. جتنی گنجائش ہے وہ ہمارے پاس
آ بھی رہا ہے, ہمارا رابطہ بھی ہے. ایک حصہ اس کا جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب اگر اپنا گروپ بناتے ہیں یا اپنی پارٹی بناتے ہیں اس کو وہاں جائے گا. ایک حصہ جو پی ٹی آئی میں بھی رہے گا, جو جس شکل میں بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان کی قیادت میں یا شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں یا جس کی بھی قیادت میں یہ رہتی یا ہے. والی بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں آپ کی. جو اگر آپ نے وہ جو سٹارٹ میں بولا تھا کہ ریاست کے خلاف بغاوت کا مقدمہ, اس میں تو آپ عمران خان کو نااہل کر دیں گے, تو پھر پارٹی نہیں, وہ نااہل جو ہے وہ کورٹ کرے گی نا, کورٹ اگر سزا کرے گی تو نااہل ہوں گے نا. لیکن آپ ٹرم اتنی خوفناک یوز کر رہے ہیں. نہیں, کورٹ میں جب مقدمہ چلے گا تو مقدمے میں سزا ہوگی تو سزا یافتہ تو پھر جو ہے وہ نااہل ہوتا ہے. تو پھر پارٹی کون چلائے گا؟ شاہ محمود. شاہ محمود قریشی چلائے گا, ابھی تک تو کی خبر یہی ہے. تو ایک یہ پی ٹی آئی میں جائے گی. تو یہ اگر 3 جگہوں پہ تقسیم ہوتی ہے تو ہمیں اس عمل کو روکنے, اس عمل کے اوپر ایسے ہی خام خواہ کان کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل سیٹسفائیڈ اور پرسکون رہنا چاہیے اور اس عمل کو ہونے دینا چاہیے. بلکہ اس عمل کا میں تو یہ بھی کہوں گا ہمیں حصہ نہیں بننا چاہیے.